بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا بما هو أهله. آج ہمارا سبق نمبر 54 ہے. آج کے سبق میں ہم عین کی تقسیم پڑھنے جا رہے ہیں. یہ تو ہم جان چکے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی ذات اور صفات کے علاوہ عالم میں کوئی بھی چیز یا وہ عین ہوگی یا وہ عرض ہوگی. عین کو قائم بالذات اور عرض کو قائم بالغیر کا نام دیا گیا متکلمین کے بیان کے مطابق. آج ہم اس عین کی مزید تقسیم پڑھ رہے ہیں. عین کی آگے دو قسمیں بنتی ہیں. عین مرکب جو آج ہم پڑھیں گے، اور ایک ہے عین کی وہ تقسیم جس کو ہم جزء لا یتجزا کہتے ہیں، وہ جز جس کی آگے مزید تقسیم نہ ہو سکتی ہو. اور ایک تیسری چیز جو بچتی ہے اس عالم میں، اس کارخانہ ذات میں، اس دنیا میں یا ان جہانوں میں، وہ چیز ہے عرض. ایک تو عین مرکب یا جزء لا یتجزا، اور تیسری چیز بچ گئی عرض. تو آج ہم اسی ترکیب کے متعلق پڑھنے جا رہے ہیں کہ ترکیب کتنی چیزوں سے ممکن ہے اور اس میں کتنے مذاہب ہیں. ہمارے شارح نے 3 مذاہب یہاں پر ذکر فرمائے ہیں. مذاہب اور بھی ہیں، معتزلہ کی مختلف اقوال اس میں ملتے ہیں، لیکن انہوں نے 3 مذاہب 3 اقوال یہاں ذکر کیے ہیں جن پر آج ہم گفتگو کریں گے. وَهُوَ یعنی وہ عین ای ما له قیام بذاته من العالم، عالم میں سے جس کا وجود خود ہو، ما له وہ چیز جس کے لیے قیام بالذات ہو، جو قائم بالذات ہو. عالم میں سے وہ چیزیں جو قائم بالذات ہوں، یعنی عین اما مرکب، یا تو وہ مرکب ہوں گی یا وہ جزء لا یتجزا ہوں گی، جس کی بحث آگے آئے گی. تو مرکب کی بحث آج چل رہی ہے. مرکب پر کتنی چیزوں سے ترکیب ممکن ہے، اس میں 3 اقوال یہاں پر بیان کیے گئے ہیں. جمہور اشاعرہ، بعض اشاعرہ اور معتزلہ میں ابو علی الجبائی، ان 3 کے مذاہب کو یا اقوال کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. اما مرکب من جزئین فصاعدا، یا تو وہ چیز عالم میں سے جو قائم بالذات ہوگی وہ 2 جز سے یا 2 سے زیادہ سے مرکب ہوگی. فصاعدا عندنا ہمارے نزدیک من جزئین 2 سے مرکب ہوگی کم از کم، یا بعض علماء نے فرمایا کہ یہ فا بمعنی او ہے اور صاعدن یہ اسم الفاعل کے وزن پر ہے، یعنی او اصعد صعودا یعنی اس سے زیادہ پر. او اصعد صعودا یا تو وہ کم از کم 2 جز سے مرکب ہوگی یا اس سے زیادہ سے مرکب ہو سکتی ہے ہمارے ہاں یعنی جمہور اشاعرہ کے نزدیک. وہو الجسم، تو وہ چیز جو 2 سے مرکب ہو کم از کم یا 2 سے زیادہ سے مرکب ہو تو اس کو ہم جسم کا نام دیتے ہیں. وعند البعض، جبکہ بعض علماء اشاعرہ کے نزدیک لابد من 3 اجزاء، کم از کم 3 اجزاء سے ترکیب لازمی ہے. کیوں؟ لتتحقق الابعاد 3، جس میں تاکہ متحقق ہو جائے ابعاد 3. اب یہ ابعاد 3 کیا چیز ہیں؟ فرماتے ہیں اعنی، ہمارے شارح فرما رہے ہیں میری مراد اس سے یہ ہے، یعنی ابعاد 3 سے الطول لمبائی، والعرض چوڑائی، والعمق گہرائی. تو 3D یعنی کسی چیز کو ہم دیکھیں تو ایک تو ہم کاپی کو لے لیں، کوئی کتاب لے لیں تو کتاب کی ایک لمبائی ہے، اوپر سے نیچے تک ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور ایک اس کی چوڑائی ہے دائیں سے بائیں تک. اور اگر اسی کتاب کو، اس کاپی کو اگر ہم بند کر لیں اور بند کر کے اس کو ہم جہاں پہ اس کے پیجز جمع ہوتے ہیں، اس کے اوراق جمع ہوتے ہیں، ان اوراق کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کی گہرائی ہے درمیان میں. اگر کوئی موٹی بک ہو، مثالی طور پہ 500-1000 صفحات کی کوئی کتاب ہو، تو اس میں آپ کو گہرائی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. تو یہ علماء فرماتے ہیں، بعض علماء اشاعرہ، کہ کم از کم 3 اجزاء ہونے چاہیے. 3 اجزاء سے جسم کی ترکیب ممکن ہے. کیوں؟ لتتحقق الابعاد 3، تاکہ ان 3 اجزاء سے انسان کے جسم میں طول، عرض اور عمق یہ تینوں چیزیں حاصل ہو جائیں. ان تینوں چیزوں سے انسان کا جسم بن جائے. اب یہ کس طرح بنے گا؟ یہ 3 چیزوں سے کس طرح بنے گا؟ اگر میں نے
ایک جز یہ فرض کر لیا اور دوسرا جز میں نے اس کے محاذات میں فرض کر لیا، تو یہ دو جز ہیں اور ان دو اجزاء سے تو ہمیں عرض حاصل ہو گیا، ہمیں عرض چوڑائی تو حاصل ہو گئی۔ اب تیسرا جو جز ہے، اب اس کو اگر میں اوپر رکھ دیتا ہوں یا درمیان میں لگا دیتا ہوں، ٹھیک کی شکل اگر دے دیتا ہوں، تو اس سے مجھے طول مل گیا، تو یوں لمبائی میں آیا تو طول بن گیا، اور یوں چوڑائی میں آیا تو یہ عرض کی شکل بن رہا ہے۔ لیکن اگر اسی جو تیسرا جز تھا اس کو میں درمیان میں رکھتا تو یہاں سے اس کا ایک عمق بھی بن جاتا، تو اب یہ چونکہ تیسرا جز عمق بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور طول کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، یا اگر میں دو جز یوں کھینچ لوں، یہ دو تو لمبائی میں آ گئے، اب جو تیسرا جز ہے وہ یوں ایل کی شیپ میں یوں عرض بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور درمیان میں آ کر عمق بننے کی صلاحیت بھی وہ رکھتا ہے۔ تو محصل کو یعنی جو دونوں کی صلاحیت رکھتا ہے اس کو ہم نے، اس تحصیل کو ہم نے شمار کر لیا، دونوں جہتوں میں شمار کر لیا، یعنی عرض میں بھی شمار کر لیا اور عمق میں بھی شمار کر لیا۔ تو بعض اشاعرہ کے بیان کے مطابق 3 اجزاء سے کم از کم ترکیب ضروری ہے تاکہ ابعاد ثلاثہ متحقق ہو جائیں، یعنی طول، عرض اور عمق۔ لیکن ابو علی الجبائی جو کہ معتزلی عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کم از کم 8 اجزاء سے جسم کی ترکیب لازمی ہے، کم از کم 8 اجزاء، وعند البعض من 8 اجزاء، 8 اجزاء ہوں، لیتحقق تقاطع الابعاد على زوایا قائمت، تاکہ ابعاد ثلاثہ کا تقاطع ہو جائے، تقاطع یعنی ان کو کاٹنا، مخالف سمت میں کاٹنا، تاکہ متحقق ہو جائے ابعاد کا تقاطع علی زوایا قائمہ، قائمۃ الزاویہ، قائمۃ الزاویہ یہ ایل شیپ میں ہوتا ہے، 90 اصل میں زاویہ جو ہیں یہ گھماؤ کی مقدار کو کہتے ہیں، یہ جو درمیان میں گھماؤ کی مقدار ہے اس کو ہم زاویہ کہتے ہیں۔ تو قائمۃ الزاویہ میں جو زاویہ بنتا ہے، تو قائمہ میں یہ 90 درجے کا زاویہ بنتا ہے، 90 درجے کا زاویہ جب بنتا ہے اس کو ہم قائمہ زاویہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو چاہ رہے ہیں کہ 8 اجزاء سے انسان کے جسم کی ترکیب ہو تاکہ ابعاد ثلاثہ میں تقاطع ہو جائے، تو اس کی مثال بھی یوں ہی ممکن ہو سکتی ہے کہ 2 جز یوں رکھ دیے جائیں اور ان 2 جزءوں کے ملتقى پر ایک جز اوپر کی جانب رکھ دیا جائے، بلکہ اس کو اگر میں یوں لمبائی میں لے لوں تاکہ ہمیں طول بھی حاصل ہو جائے، ایک ملتقى پر اوپر رکھ دیں اور ایک ملتقى پہ، یعنی ان 2 جزءوں کے ملتقى کے نیچے کی سطح پر جہت پہ رکھ دیا جائے، تو اب دیکھیے ہمیں طول بھی حاصل ہوا اور ہمیں عرض بھی حاصل ہوا، یوں ہمیں عرض مل گیا اور لمبائی میں ہمیں یوں طول مل گیا۔ اب یہ 4 زاویے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، گھماؤ کی مقدار کو ہم زاویہ کہتے ہیں، ایک زاویہ یہاں پر ہے، ایک زاویہ یہاں پر ہے، ایک زاویہ ہمارے بائیں ہاتھ پر ہے اور دوسرا زاویہ بائیں ہاتھ پہ نیچے کی جانب ہے۔ حالانکہ یہ تو خیر فلکیات میں ان کو رأسی زاویہ کہتے ہیں، یہاں پر ہم ان سے بحث نہیں کر رہے۔ اب یہ زاویے تو بن گئے، 4 زاویے بن گئے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ 8 اجزاء سے متحقق ہو، جب انہی کے بالمقابل انہی کے اوپر ہم 8 اجزاء اور رکھ دیں گے اسی طرح کے، تو یہ ایک دوسرے کو کاٹیں گے، تقاطع ہوگا، ابعاد ثلاثہ کا تقاطع ہوگا۔ یعنی تقاطع کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، انسان کا سر اور انسان کا سر، ادھر اس کے ہم ہاتھ فرض کر لیں، یہ اس کے ہاتھ کا حصہ ہو گیا، اور انسان کا جو سر ہے یہ پاؤں تک لے کر یہ لمبائی طول ہے، انسان کا سر پاؤں تک یہ طول ہے، اور یہ جو اس کے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ تک کا حصہ ہے یہ اس کا عرض ہے۔ تو اب دیکھیے عرض کا بعد یہ طول کے بعد کو درمیان میں کاٹ رہا ہے۔ اسی طریقے سے سینے کی طرف سے اگر ہم یہاں سے سینے کی طرف سے اگر پیچھے پیٹھ کی طرف اگر جائیں تو یہ ہمارا عمق ہے۔ اب دیکھیے عمق یہ بعد کو بھی کاٹ رہا ہے، یہ عرض کو بھی کاٹ رہا ہے اور طول کو بھی تقاطع کر رہا ہے۔ تو یہ اس طرح طول عرض اور عمق کو کاٹے اور عرض عمق اور طول کو تقاطع کر کے گزر جائے۔ تو یہ انسان کی ایک ہم نے مثال سمجھ لی۔ تو معتزلہ میں ابو علی الجبائی کے نزدیک کم از کم 8 اجزاء سے ترکیب لازمی ہے تاکہ ابعاد ثلاثہ کا زوایا قائمہ پر تقاطع ہو سکے۔ اب دیکھیے یہاں پر ہر زاویہ وہ قائمۃ الزاویہ ہیں، دائیں طرف بھی دیکھیں بائیں طرف بھی دیکھیں اور نیچے بھی ہم دائیں اور بائیں طرف دیکھ لیں تو ہر زاویہ کم از کم 90 درجے کا ہے اور یہ قائمہ زاویہ بن رہا ہے۔ تو 8 اجزاء ان کے ہاں ضروری ہیں۔ مزید یہاں سے اگلی عبارت سے ہمارے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ شرح مواقف پر رد فرما رہے ہیں
کہ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ ترکیب انسانی جسم میں جو ترکیب میں اختلاف ہے یہ ایک لفظی اختلاف ہے. تو علامہ فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ هَذَا نِزَاعًا لَفْظِيًّا، یہ کوئی لفظی اختلاف نہیں ہے، راجعاً إِلَى الْاصْطِلَاحِ، جن کو ہم یہ شمار کر رہے ہیں کہ بھئی یہ لوٹ رہا ہے اصطلاح کی طرف، یعنی لغت کا اختلاف ہو گیا، عرف کا اختلاف ہو گیا، اصطلاح کا اختلاف ہو گیا. لا مناقشة فی الاصطلاح، اصطلاحات میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، کوئی مناقشہ نہیں ہوتا، لہذا کوئی بات نہیں جانے دیں. حتی یدفع، یہاں تک کہ آپ اس کو لفظی اختلاف کہہ کر حتی یدفع، اس بات کو، اس اعتراض کو ہم ختم کر دیں، دفع کر دیں، چھوڑ دیں. بأن لكل احد، یہ کہتے ہوئے بأن لكل احد، کہ ہر ایک کو یہ اختیار حاصل ہے، ان يصطلح على ما شاء، کہ وہ اصطلاح مقرر کر لے، اصطلاح بنا لے جس لفظ پر، جس عبارت پر، جس تعبیر پر چاہے. ان يصطلح، وہ اصطلاح بنائے، على ما شاء، جس چیز پر وہ چاہے. تو یہ لفظی اختلاف نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی اشاعرہ اپنی اصطلاح بنا لیں 8 اجزاء کی، 3 اجزاء کی یا 2 اجزاء کی، اور معتزلہ اپنی اصطلاح مقرر کر لیں 8 اجزاء سے ترکیب کو مان لیں. علامہ تفتزانی فرما رہے ہیں بل هو نزاع فی ان المعنى، یہ تو جھگڑا یا اختلاف اس معنی میں ہے، الذي وضع لفظ الجسم بإجائه، جس کے مقابلے میں، یعنی جس معنی کے مقابلے میں جسم کے لفظ کو رکھا گیا ہے. یہ اختلاف الفاظ کا نہیں ہے، یہ الفاظ معنی، یہ اختلاف الفاظ کا نہیں ہے، یہ اختلاف معنی کا ہے، یہ معنوی اختلاف ہے. الذي وضع، وہ معنی جس کے مقابلے میں لفظ جسم کو لایا گیا ہے. هل يكفي فيه الترکیب من جزئین ام لا، کہ آیا اس جسم میں ترکیب 2 اجزاء سے ممکن ہے یا نہیں. یہ اختلاف ہے، اصل الفاظ کے اختلاف نہیں ہے، اختلاف معنی کا ہے کہ 2 اجزاء سے انسان کے جسم کی ترکیب ممکن ہے یا نہیں. اب یہاں پر ایک دلیل اشاعرہ کے، جمہور اشاعرہ کی جو رائے ہے اس پر دلیل یہاں دی جا رہی ہے، جس دلیل کو ہم اپنے آئندہ کے سبق میں انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور اس دلیل پر علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا بھی ایک نقطہ نظر ہے، اس کو بھی ہم تفصیل سے دیکھیں گے. تو آج کے سبق میں ہم نے 3 مسالک پڑھے. جمہور اشاعرہ کے نزدیک کم از کم 2 اجزاء سے ترکیب ممکن ہے، بعض اشاعرہ کے ہاں 3 اجزاء سے، اور 3 سے ترکیب کیوں لازمی ہے کہ بعد، طول، عمق اور عرض تینوں چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں ابعاد ثلاثہ کی، جبکہ معتزلہ کے ہاں کم از کم 8 اجزاء سے. اور ان کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ جب آپ زوایا قائمہ پر ابعاد ثلاثہ بنا لیں، طول، عرض اور عمق وغیرہ بنائیں، تو پھر ان کا تقاطع بھی ہو، لہذا 4 سے تو آپ کو ابعاد ثلاثہ مل گئے، اور دیگر 4 جب آپ ان کے مقابل میں ان کے اوپر دیگر 4 اجزاء شمار کریں گے تو ان کے تقاطع بھی ہو جائے گا. تو ان معتزلہ کے ہاں کم از کم 8 اجزاء سے انسان جسم کی ترکیب جو ہے وہ لازمی ہے. اب جمہور اشاعرہ کی کیا رائے ہے وہ انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ کے سبق میں اس کو جانیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.